آج کی ٹاپ سٹوریز ہیں۔ خطے میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اسرائیل کے ایران پہ حملے کے بعد یہ بڑی تیزی سے صورتحال یہاں پر تشویشناک ہوتی جا رہی۔ پروگرام کے پہلے سے ہم اس پہ بات کریں گے، اس کے بعد مشرق وسطیٰ کی جنگ کے پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور کیسے پھونک پھونک کے اس پورے معاملے میں پاکستان کو قدم رکھنا ہوگا سفارتی طور پہ، خاص طور پہ اس پر بھی بات کریں گے پروگرام کے دوسرے سے۔ میں آخر میں نیتن یاہو کے خلاف جو اندرونی مخالفت ہے، جو ان کی انٹرنل پالیٹکس ہے، وہ کیسے ان سے یہ ایکسٹریم قسم کے اس وقت کام کروا رہی ہے تاکہ ڈیفلیکٹ کیا جائے جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے نیتن یاہو رجیم کے حوالے سے۔ پروگرام کے آخری حصے میں اس کا جائزہ لیں گے۔ مشرق وسطیٰ لگتا ہے ایک نئی جنگ کی لپیٹ۔ غزہ کے بعد اسرائیل نے آج ایران پر الصبح کا حملہ کیا، اور اگر کہیں کہ تاریخ میں اسرائیل کی جانب سے ایران پہ سب سے بڑا حملہ ہے تو غلط نہ ہوگا۔ 2025 کے 6 مہینے گزر گئے ہیں، پہلے پاک بھارت جنگ اور اب اسرائیل ایران جنگ، کوئی اتنا اچھا شگن نہیں ہے اس سال کا۔ اس حملے کے اندر کتنے لوگ اسرائیل نے ہلاک کیے ہیں، جاں بحق کیے ہیں، ان کی بھی پراپر ڈیٹیلز وہاں سے جاری کی گئی ہیں۔ تقریباً جو ڈیٹیلز ہیں کہ 200 ڈرون سے ایران کے اندر جو ہے وہ حملہ کیا گیا اور 100 کے قریب جگہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جو اگر ہم آپ کو دکھائیں کہ کون کون سی شخصیات کو نشانہ بنایا گیا ہے تو جی میجر جنرل حسین سلامی ہے، سربراہ ہے پاران انقلاب کے، بڑے ہائی پروفائل یہ ٹارگٹس ہیں۔ میجر جنرل محمد باقری ایرانی آرمی چیف ہیں، علی شمخانی سابق سربراہ ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے، فریدون عباسی سابق سربراہ ایرانی ایٹمی توانائی تنظیم کے، محمد مہدی تیرانچی ایرانی جوہری سائنسدان ہیں، سید امیر حسین ایرانی جوہری سائنسدان ہیں، احمد رضا لفکاری یہ بھی جوہری سائنسدان ہیں۔ تو جو ان کی جو بھی نیوکلیئر نیگوسیشن کو اس وقت لیڈ کر رہے تھے وہ لوگ اور ان کی جو ملٹری ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کے اس جنگ کے اقدام کے بعد ایران کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے بہت سٹرانگ ہے، لیکن لگتا ہے کہ بظاہر خالی سٹیٹمنٹ تک ہی اس وقت محدود ہے۔ اسرائیلی حملے کے بعد ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی نے خبردار کیا ہے کہ جوہری تنصیبات سمیت ایران پر مہلک حملے شروع کرنے کے بعد اسرائیل کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اے ایف پی کے مطابق خامنائی نے ایک بیان میں کہا کہ اس جرم کے ساتھ اسرائیلی حکومت نے اپنے آپ کو ایک تلخ اور دردناک انجام کے لیے متعین کیا ہے۔ ایران نے متنبع کیا ہے کہ اسرائیل کے مہلک حملوں کا جواب دینے کا اس کے پاس قانونی اور جائز حق ہے۔ برطانوی خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایرانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کے خلاف کیے گئے حملوں کا سخت جواب دینے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اے ایف پی کے مطابق ایرانی وزارت تیل نے کہا کہ ایران کی اہم آئل ریفائنریز محفوظ ہیں اور معمول کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق اسرائیل کا یہ حملہ امریکہ کی اجازت اور ہم آہنگی کے بغیر ممکن نہیں تھا، اس لیے امریکہ کو بھی اس کے نتائج کا ذمہ دار سمجھا جائے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مشن نے ایران کے خلاف اسرائیل کی فوجی جارحیت کے تناظر میں سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ امریکی رد عمل سامنے یہ آیا جب مارکو روبیو نے ایک ٹویٹ کی، انہوں نے کہا جی ہمارا اس حملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور امریکہ اس میں شامل نہیں ہے، ایران امریکی مفادات کو ہرگز ٹارگٹ نہ کرے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ، جیسا کہ ان سے ایکسپیکٹڈ ہے، ان کی جانب سے ایک دھواں دھار قسم کی ٹویٹ آئی جس میں ایک طریقے سے اونرشپ لی گئی اس اٹیک کی، اس طریقے سے کہ امریکہ اسرائیل کے بالکل ساتھ کھڑا ہے۔ تو پہلے جو خدشات تھے کہ یہ امریکہ کی آشیرواد سے ہی اٹیک ہوا ہے، اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ نے بہت زیادہ کنفرم کیا اور ساتھ یہ کہا کہ جلدی جلدی یہ نیوکلیئر ڈیل کر لیں ورنہ اس سے بھی زیادہ ڈیڈلی اٹیک آنے والا ہے اور پھر ایران میں کچھ نہیں بچے گا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے 20 مارچ کو ٹرمپ نے ایک 2 مہینے کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ جس کے اندر یہ جو ڈیلز ہیں جوہری پروگرام پہ مذاکرات کر لیں، ایران اس ڈیل کو قبول کر لے ورنہ اس کے بعد پھر نتائج کے وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ مور اور لیس وہ 2 مہینے کی جو اس وقت یہ ایک ٹائم لائن تھی یہ بھی ایکسپائر ہوئی ہے، جس کے بعد یہ اٹیکس ہوئے ہیں۔ امریکہ کے اعلان لا تعلقی بھی تھا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کل ایک ہنٹ دے بھی دی تھی جب مشرق وسطیٰ میں بہت سارے اپنے ایمبیسیز سے انہوں نے سفارتی عملہ نکال لیا تھا۔ کل شام سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے بارے میں کلیئر ہنٹس دے بھی رہے تھے، ذرا دیکھیے۔ Chance of massive conflict. We have a lot of American people in this area, and I said, we got to tell them to get out because something could happen soon. And I don't want to be the one that didn't give any warning and missiles are flying into their buildings. It's possible. I had the choice. Do I do it or not? Doing it has its downside, but it also has its upside. Like you're going to save a lot of lives. آپریشن ایک محدود آپریشن نہیں ہوگا، یہ کئی دن جاری رہے گا۔ یہ بینجامن نیتن یاہو نے اس فرسٹ جو لیئر آف اٹیکس ہیں اس کے بعد آ کر اس کو اناؤنس کیا ہے، ذرا سنیے۔
Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. اس کے ساتھ ساتھ ایران نے اپنی ایئر سپیس بند کر دی ہے. ایویشن انڈسٹری کے لیے بھی کوئی اچھا آسان سال نہیں ہے. پہلے پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے ایئر سپیس بند کی، اب ایران نے بھی بند کر دی ہے. جو انڈین ایئر لائن انڈسٹری ہے، ایویشن انڈسٹری ہے، اس کو پھر گھاٹے کا مزید نقصان ہو رہا ہے. بہت ساری فلائٹس ڈیویٹ ہو رہی ہیں. تو 2025 کے پہلے 6 ماہ بہت ہی زیادہ ہنگامہ خیز اور دنیا بھر کے لیے ایک تشویش کا باعث بنے ہیں. پروگرام کے پہلے سے میں کامران بخاری صاحب ہیں، ماہر بین الاقوامی امور کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. جوہر سلیم صاحب سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، سابق سفیر بھی رہ چکے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا.